السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی بردار شیر عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آواز سے، ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ لوگوں کو دیش کی ہی خبر سنائے گا اور دیش کے باہر کی بھی خبر سناؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے دیش کی خبر یہ ہے کہ حالات سے تو آپ لوگ بجا واقف ہیں۔ جس طریقے سے مہاراشٹر میں جو الیکشن ہونے والے ہیں، جھارکھنڈ میں الیکشن ہونے والے ہیں، یہ لوگ ابھی سے ہی گندگی پھیلانا چالو کر دیے، گندے سازشیں رچنا چالو کر دیے۔ ان کو پھر اذان، نماز، مسلمان، اسلام نظر آ رہا۔ لیکن میں یہ بات صاف کر دوں، انہوں کچھ بھی اپنی اماں بہن کر لیں دو، کچھ بھی اکھاڑ نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، صرف گندگی پھیلانا، یہ صرف ان بھکتوں کو خوش کرنے کی ایک چال ہے ان کی، جس میں یہ لوگ انشاءاللہ بہت بری طریقے سے ناکام ہوں گے۔ اب اس کا خلاصہ بھی کروں گا، اس کے اوپر بعد میں آؤں گا میں تفصیل سے دوسری ویڈیو پہ، اور جتنا ہو سکتا گھپ بول کے بھی دوں گا، جن پتوں کو بھی لگوں گا، ان کے گھنونے چہرے بھی بے نقاب کروں گا، ان کے پردے فاش بھی کروں گا، ان کی اوقات کیا ہے وہ صحیح معنوں میں بھی دکھاؤں گا۔ سامنے تو یہ لوگ کیسا مائی باپ کرتے ہیں، اماں ابا کرتے ہیں، اس کے بعد جو پیچھے سے جو کام کرتے ہیں وہ بتاؤں گا، اس کے سارے پردے فاش کروں گا۔ لیکن میں اب باہر کی خبر سناؤں گا آپ لوگوں کو، جس طریقے سے ترکی نے ایک نجیز حرکت کی، جو ہمارے لیے بعض افسوس کی بات ہے، بعض شرم کی بھی بات ہے، کیونکہ حالات کیا چل رہے ہیں دنیا میں، اس کے باوجود یہ چیزوں کا اس کو کوئی اثر نہیں ہے پڑا ترکی کو۔ رجب طیب اردگان کے پاس اتنی کھجلی ہے، اتنی گدگدی ہو رہی تھی، وہ اسرائیل کو مار رہا تھا، ان کی گاف میں جب دم نہیں تھا، ان کی جی میں جب دم نہیں تھا، ہاں اپنے بھائی کے اوپر جس طریقے سے انہوں سوریا پہ جو اٹیک کرے، سیریا پہ کیا حاصل ہوتا، پلٹا کے انہیں دیتا اندر تک۔ کدھر کی لڑائی کدھر جانے والی ہے، اور انہیں کون سا وقت چنا ترکی، یہ سوچنے والی بات ہے۔ یہ کدھر جا رہے ہیں، ان کے دماغوں میں کیا ہے؟ کیا امریکہ سے اور اسرائیل سے لے لیے ہوا ہے انہیں، کسی طریقے سے یہ لوگوں کو روک کے ایک کی لڑائی ایک جگہ کر دیں؟ ہاں کیونکہ ترکی کچھ بھی کر سکتا بھائی، ہم اس کو ایک مومن سمجھے تھے، سب سے بڑی بھول تو یہ کرے، اور ایک اسلام کا ایک مجاہد سمجھے تھے، دوسری ہم نے غلطی کی، تیسری غلطی ہم نے اس کے اوپر اعتبار کیا، اس کو ایک ہمارا ہمدرد سمجھے ہم، یہ تیسری بھول تھی۔ لیکن ہم کو ان چیزوں کے بعد ہم کو یہ پتا چل چکا ہے، یہ بھی امریکہ کا لٹھو ہے، یہ بھی امریکہ کا دلہ ہے، امریکہ کا بونا اور جوکر ہے، دلہ ہے۔ دلہ بولے تو دلال کو بولتے ہیں، بھڑوے کو بولتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ صاف کر دوں میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اس وقت سیریا، لبنان، یہ لوگ جو اسرائیل کی اماں بہن کر رہے ہیں، اسرائیل کو جس طریقے سے اس کی نانی یاد دلا دے رہے ہیں، اس کی دادی کو یاد دلا دے رہے ہیں، جو پچھواڑ سے جو ٹپکے گئے وہ لوگ جس کے، انہوں سب یاد آ رہے ہیں، اتنا مار رہے ہیں اس کو۔ اور آپ لوگوں کو بتا دوں میں، نصیر حسین جس طریقے سے جو ایک مرد مجاہد کا کام کیا ہے، سمجھے، حالانکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے، حزبوں کا نام نہیں لینا کہتے، پرموٹ نہیں کرنا کہتے، اس حزب بولے تو سمجھ گئے نا۔ اب جس طریقے سے کل جو بمباری کرا، کل جو اٹیک کرا، انہوں اتنی میزائلیں وغیرہ جہاں پہ چھپا کے رکھے تھے اسرائیل، اس کو تباہ تہس نہس کر دیا ایک سطح سے، اور اس میں 18 تو یہ لوگ مانے ہیں، اسرائیل بولا ہے کہ ہمارے 18 فوجی ہلاک ہوئے، ختم ہو گئے، چلے گئے، دنیا چھوڑ کے، بولا، جبکہ
حزبو اور الجزیرہ کی یہ نیوز ہے، تقریباً 68 فوجی تھے، جس میں سے بڑے آفیسر 4 تھے، بڑے کمانڈر جو کرنل کے رتبہ رکھتے تھے، عہدہ رکھتے تھے، وہ 4 تھے۔ پرخنجے اڑ گئے ان کے، پرخنجے بولے تو سمجھتے ہیں نا، چیتڑے اڑ گئے ان کے، اور پورے میزائلز وغیرہ پورا جتنا ہتھیار تھا اس کا جو چھپا کے رکھا تھا اس نے، وہ پورا تہس نہس ہو گیا۔ اور انہیں یہ غلط فہمی میں تھا یہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں دیکھے گی جو جگہ پہ رکھا تھا انہیں یہ غلط فہمی میں تھا۔ لیکن جس طریقے سے حزبوں نے وہ جگہ کے اوپر نظر تقریباً 1 ہفتے سے بنائے رکھی تھی، 1 ویک سے، یعنی 7 ڈیز سے، اور 7 دن سے تیاری میں تھا انہیں اس میں مزید کچھ بڑھاتا کیا انہیں نہیں بڑھایا، انہیں جتنے تھے اتنے ختم ہو گئے، یعنی تقریباً 107 میزائل تھے، اور ایسا بہت سارے بارود اسلحہ بھرے ہوا تھا، جو کہ ابھی تک بھی وہاں پہ کالے دھواں نظر آ رہا ہے۔ حالانکہ وہ مارا کل اس نے، وہ پھاڑا کل اس نے، لیکن ابھی تک بھی اس کی بدبو، ابھی تک جو ہے سو وہاں پہ کالے بادل کے ویسا کالا دھواں پورے آسمان کو چھا گیا ہے وہ ایریے کے اندر۔ اتنی بڑی مارا ہے۔ ان ماروں کو روکنے کے لیے اب یہ لوگ ہر طریقے سے ہر کوشش کر کے دیکھ لیے، ہر ہتھ کنڈا استعمال کرنے کی کوشش کر لیے، وہ کام نہیں آیا، تو ترکی سے ایران پہ حملہ کرا دیا، ترکی کے ذریعے سیریا پہ حملہ کرا دیا اس نے۔ اب یہ سیریا خاموش تو بیٹھنے والا نہیں ہے، اور سیریا کی مدد یہ سب کریں گے، اس لیے ایران ہو گیا، لبنان ہو گیا، یمن ہو گیا، کیونکہ سیریا برابر مدد کرتا رہا یہ لوگوں کی، پورے اس کو اسرائیل کو تباہ و تاراش کرنے میں۔ تو امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں، یہ ترکی کو ادھر ان کے خلاف مڑ چکے ہیں، اس کی منہ مانگی قیمت دے کر یہ کام کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ لیکن ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہیں، وہ تو قسم اللہ رکھنا ہے، ہر مومن کو رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اب یہ کریں گڑبڑی، لیکن اللہ سیریا کو صبر دے، ہم تو یہی کہیں گے، اور صبر و تحمل کا کام کرے وہ۔ اس میں ایران تو وہی سمجھا رہا اس کو کہ تو اپنی جوابی کارروائی مت کر، جو کچھ بھی ہے پہلے ہم اسرائیل کا خاتمہ کر دیں گے صحیح طریقے سے۔ یہ ہو سکتا ہے اسرائیل اور امریکہ کی چال ہے جو ترکی کو یوز کرا، اس کے بعد جو بھی طرح نقصان ہوا اس کا خمیازہ ترکی کو بھرنا پڑے گا، یہ کہہ دیا ایران نے، جو کہ یہ سن کر وہ خاموش نہ بیٹھے ہوا، اگرچہ وہ چاہتا تو ابھی تک جواب بھی دے دیتا، کیونکہ وہ جواب دینے میں ریپلے کے لیے ٹائم نہیں لگتا، اس کو گھپ بول کے دے دیتا انہیں، لیکن پھر بھی خاموش ہے ایران کے کہنے پہ، دیکھ رہا ہے۔ لیکن اس کی ذات کا تو اندازہ ہو گیا، اس کی سوچ کا تو اندازہ ہو گیا، کس کی؟ ترکی کی، یہ کتنا نسل حرام ہے وہ پتہ چل گا۔ بہرکیف منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور دعا کیجئے کہ اللہ ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ فلسطین کو آزادی دلوائے، اللہ ایران کو کامیاب کرے، اللہ جو ہے سو سیریا کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔